چھوڑ دیں. جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، ہمارے ذمے نہیں ہے لوگوں کا حساب، وہ رب کریم خود لے لے گا. ہم نے پرموٹ کیا معاشرے کے اندر توہین کا رویہ، تضحیق کا رویہ، مذاق بنانا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی بندے کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو خدا تمہیں وہاں رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہوگی. آپ اپنی عزت ایک صورت میں کرا سکتے ہیں کہ دوسرے کی عزت شروع کر دیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ یہاں تو عزت مانگ کے لیتے ہیں یا چھین کے لیتے ہیں. یہ مزاج ہے. یا مانگیں گے، کہیں گے تو میری عزت نہیں کرتا. آ جاؤں گا یار تیری محفل پہ پر تجھے پروٹوکول نہیں دینا آتا. یہ مانگی ہے عزت. اور یہاں چھین لیں گے. چھوٹی والی سالی کی شادی تھی تو داماد صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ تیرے ابا نے تو، اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے ابا نے تو مجھے ٹیوٹے میں بٹھا دیا، کار میں نہیں بٹھایا، اٹھا بچے گھر چلے. تو بوڑھا سسر بیچارہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کہتا ہے پتر تیری مہربانی، غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کرتا. وہ بیچارہ منت کرتا ہے، روتا ہے. بچی کی شادی ہے نا، بیٹی اور داماد چلے جائیں گے تو کیسے نظام چلے. رویا، بلا کے لایا، صرف کار میں نہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، بوڑھے کو رلایا، چلو لے لی عزت. تو یہ عزت آپ نے کرائی نہیں، یہ تو آپ نے چھینی ہے. یہ آپ نے چھینی ہے. عزت چھینی نہیں جاتی، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ عزت کرنے کو دل کرے. ہم بوجھ بن کے عزت لیتے ہیں. بوجھ بن کے عزت نہ لیں. آپ نہ مانگیں نہ چھینیں، کام کریں اور عزت کریں. آپ عزت کریں. آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے نا. تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا، میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں، بیٹی کا مسئلہ ہے. آپ اس طرح کے کام کریں کہ طبیعت ٹھنڈی ہو، کلیجہ سکون میں آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں، خاندان رسول سے تعلق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرما. اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے. گھر کتنا اونچا ہے، دعا پیچھے کتنی بڑی ہے، تائید کتنی مضبوط ہے. فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو اب میں نے صرف کرانی ہے، کرنی نہیں کسی کی بھی. میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں. فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر، اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، بڑا نام، بڑا قد کاٹ، بڑی محبوبیت، بڑا درجہ، لیکن ادب کا یہ عالم تھا. فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی. او جوانوں سنو میری بات، دستک نہیں دی. فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ مرضی سے جب آتے تھے، دروازے پہ دستک نہیں دینی، مرضی سے آتے. آپ فرماتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گرمیوں میں آرام کر رہے ہوتے اور میں باہر بیٹھ جاتا، دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. تو جب میں تھک جاتا تو میں اپنے امامے کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتا، اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی میرے بالوں میں پڑ جاتی. تو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، دستک دے لیتے. تو فرماتے ہیں میں سائل بن کے آیا ہوں، شاگرد بن کے آیا ہوں، تکلیف نہیں دوں گا. آپ مرضی سے آئے ہیں، ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے، طبیعت حاضر ہو تو مجھے مدینے والے رسول کی چند حدیثیں نہیں سنا دیتے؟ میں انہیں حفظ کرنے آیا ہوں. یہ ان لوگوں کا جو علم تھا نا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں تھا. ان کا نافع علم تھا، نافع. ان کا علم ان سے عمل کراتا تھا. ہمارے ہاں تو بہت سارے علم پڑے ہوئے لوگ بے سکون زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. وہ تکلیف میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے پتا بھی ہے میں عمل ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ علم ہے، نفع والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع نہ دے. نفع والا علم نہیں. بھائی
ایک دن اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک دن گزر رہے تھے حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ، استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ استاد جی کو خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ضرورت کوئی نہیں، روٹین میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے جی، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو اب ایک تو یہ کہ استاد جی کو ضرورت ہے خدمت کی، ان کو کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور ایک یہ کہ روٹین میں وہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو دوڑ کے آگے بڑھے، اور اس طرح نہیں کہ تنہا ہوئے تو استاد جی کہا۔ کچھ لوگ عزتیں مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں نا، پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے، اب قوم بڑی سیانی، اب تو شیشی میں بھی اتار لیتی ہے۔ اب تعریف نہیں کرتے لوگ، اب خوشامد کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے، اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے سیاستدانوں کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس الیکشن میں اتنے مولوی استعمال کیے۔ اس وقت چچا بھی ہو جاتا ہے، ریڑھی والا بھی چاچا ہو جاتا ہے، اس وقت بیچارہ پھٹے پہ بیٹھ کے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں پہ، وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ امام باقر سے کسی نے کہا تھا یہ بندہ اب بدل گیا ہے، پہلے ٹھیک تھا۔ فرمانے لگے نہیں، پہلے بدلا ہوا تھا، اب اپنی اصلیت دکھا رہا ہے، اب اپنا اصل روپ دکھا رہا ہے۔ اصل میں یہ تھا، پہلے بدلا تھا، ایک اداکاری کر رہا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، تھوڑی سی باتیں کرنی آپ حضرات کے ساتھ۔ اپنی تربیت کریں، یعنی آنکھوں میں بھی ادب ہو، دل میں بھی ادب ہو۔ ادب کی کہانی نہ بنائیں، سٹوری نہ بنائیں، اس کو خوشامد نہ بنائیں، چاپلوسی نہ بنائیں۔ یعنی میں اگر کسی کا ادب کرتا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کرتا ہے۔ ابا جی فوت ہو گئے تو پھوڑی پہ بیٹھ کے سارے گاؤں کو بتایا کہ میرے تو بغیر دوائی نہیں سن کھاندے۔ بھئی اگر اس طرح تھا نہ تو پھر تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر بچے کو پتہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو کہانی بنا بھی تو کوئی ماننے کو تیار کوئی نہیں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو اصلیت کا۔ ادب کریں، پیار کریں، ایک دوسرے سے رویے ٹھیک ہونے چاہیے۔ گھوڑے کی لگام پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کر، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، روٹین میں جا رہا ہوں، کیوں لگام تھام لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے، نیچے اتر کے جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا۔ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا۔ جب احترام کرتے ہیں تو احترام کیا جاتا ہے۔